नाजरीन, मशहूर टर्किश सीरीज़ अर्तगरल गाज़ी के पाकिस्तान में आते ही पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई। जहां लाखों लोग इसके मद्दाह थे, वहीं चंद जदीद सेकुलर और लिबरल तबकात में इस पर खूब तनकीद भी हुई। आइए उनके इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं, उनका तहकीकी और नफसियाती जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है आतिफ अयूब और आप देख रहे हैं शोर फ़र्दा। पाकिस्तान के सेकुलर, लिबरल और सोशलिस्ट अनासर को इस्लाम, इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी तारीख़ और मुसलमानों की अज़मत रफ्ता से ऐसी नफ़रत है कि इनफरादी या इज्तिमाई ज़िंदगी में इसकी एक झलक भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इस सिलसिले में इनका असूल ये है कि या तो दुश्मन को मार डालो या बदल डालो, ये भी मुमकिन ना हो तो इसे मुश्तबा बना दो। इकबाल की शायरी का ख़मीर इस्लाम, इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी तारीख़ और मुसलमानों की अज़मत रफ्ता से उठा है। इसलिए सेकुलर, लिबरल और सोशलिस्ट अनासर इकबाल पर हमला करते रहते हैं। इसकी एक ठोस मिसाल ये है कि मारूफ सोशलिस्ट दानिश्वर डॉक्टर मुबारक ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इकबाल को दहशतगर्द शायर करार दिया। बाज़ तरक्की पसंद इकबाल को सोशलिस्ट बना देते हैं और इकबाल के इस शेर को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख अमरा के दर दीवार हिला दो। देखा जाए तो इकबाल का ये शेर अपनी असल में इनकलाबी है, वरना इकबाल ने अपनी शायरी में सोशलिस्टों को इस तरह की कूचा गर्द करार देते हुए इनका मजाक उड़ाया है और इबलीस की ज़बान से कहलवाया है कि मुस्तकबिल का ख़तरा सोशलिज़म या इश्तराकियत नहीं बल्कि इस्लाम है। जहाँ तक इकबाल के उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो वाले शेर की बात है, तो अब सोशलिस्ट चीन में इस शेर की नोयत ये हो गई है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो और इनसे कहो काख अमरा के दर दीवार सजा दो। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि कायद-ए-आज़म की पूरी शख्सियत और अज़मत दो कौमी नज़रिए में पेवस्त है और दो कौमी नज़रिया इस्लाम के सिवा कुछ नहीं। मगर इसके बावजूद सेकुलर, लिबरल और सोशलिस्ट अनासर कायद-ए-आज़म को सेकुलर और लिबरल बावर कराते रहते हैं। हालांकि कायद-ए-आज़म की लुगत में सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म की इस्तिलाहें ही मौजूद नहीं। इस्लाम, इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी तारीख़ और मुसलमानों की अज़मत रफ्ता से सेकुलर और लिबरल अनासर के बुग़्ज़ की ताज़ा तरीन मिसाल तुर्की की पाकिस्तान में डब करके दिखाई जाने वाली ड्रामा सीरियल अर्तगरल गाज़ी है। इस ड्रामा सीरियल ने पाकिस्तान में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। द न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रामा सीरियल को इब्तदाई दिनों में 13 करोड़ लोगों से ज़ायद अफराद ने देखा। द न्यूज़ 24 मई 2020। डॉन की खबर के मुताबिक सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को अब तक 24 करोड़ अफराद देख चुके हैं। डॉन के मुताबिक बाज़ लोग इस ड्रामे को पूरे ख़ानदान के साथ देख रहे हैं। डॉन 24 मई 2020। इस ड्रामे की गैर मामूली पजीराई की सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक ये कि यह ड्रामा खिलाफत उस्मानिया और इससे वाबस्ता अज़मत का मज़हर है, और दूसरी वजह यह है कि ड्रामा जदीद फ़नी लवाज़मात का हामिल है। इन तमाम चीज़ों ने मिलजुल कर पाकिस्तान के सेकुलर और लिबरल अनासर को इतना हरासा किया है कि वह अर्तगरल पर पल पड़े हैं। यूँ तो सेकुलर और लिबरल अनासर ने अर्तगरल पर एतराज़ात की बारिश कर दी है, मगर 4 एतराज़ात बैक वक्त अहम और हैरानकुन हैं। सेकुलर और लिबरल अनासर ने अर्तगरल पर पहला एतराज़ ये किया है कि ड्रामा और इसका मवाद दरामद किया गया है, ये मकामी नहीं है। ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान में 73 साल से हॉलीवुड और बॉलीवुड की फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, मगर हमारे सेकुलर और लिबरल अनासर ने कभी तफरीही मवाद के मकामी या गैर मकामी होने का सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 73 साल में हॉलीवुड की कम अज़ कम 1000 और हिंदुस्तान की कम अज़ कम 5000 फ़िल्में तो दिखाई ही गई होंगी, मगर पाकिस्तान के सेकुलर और लिबरल अफराद ने 6000 फ़िल्मों को कभी गैर मुल्की या दरामदी माल करार नहीं दिया। हमने कई दिहाइयों तक भारत के टेलीविज़न चैनलों के ड्रामे भी देखे हैं, मगर पाकिस्तान के सेकुलर और लिबरल अनासर ने इन ड्रामों के बारे में कभी ये नहीं कहा कि ये गैर मुल्की मवाद है, हम क्यों देखें। 73 साल से पाकिस्तान के करोड़ों लोग भारत के हज़ारों गीत और मौसीकी सुन रहे हैं, मगर हमारे सेकुलर और लिबरल अनासर को कभी ये ख्याल ना आया
کہ یہ گیت اور ان کی موسیقی درآمد شدہ ہے، مگر ارطغرل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو غیر ملکی ہے، یہ تو درآمدی مال ہے، یہ تو غیر مقامی ہے، ہمیں اپنا مواد خود پیدا کرنا چاہیے۔ بے شک ہمیں اپنا تفریحی مواد خود پیدا کرنا چاہیے، مگر اپنے مواد کی کوئی تعریف بھی تو وضع ہونی چاہیے۔ مثلا پاکستان میں جو مقامی فلمیں بن رہی ہیں وہ ہندوستان کی فلموں کے بھونڈے چربے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہنے کو تو یہ فلمیں مقامی ہیں، مگر اپنی روح اور اپنے مواد کے اعتبار سے پاکستانی فلمیں بھی دراصل بھارتی ہیں۔ سیکولر اور لیبرل عناصر کہا کرتے ہیں کہ ایک چیز بین الاقوامیت بھی ہوتی ہے، آرٹ آفاقی ہوتا ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ چنانچہ امریکہ اور بھارت کی فلموں پر اعتراض کا جواز نہیں۔ اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو ارطغرل بھی بین الاقوامیت اور آفاقیت کا حصہ ہے، یہ بھی آرٹ ہے اور اس کی بھی کوئی سرحد نہیں۔ مگر سیکولر اور لیبرل عناصر کو ارطغرل کے سلسلے میں نہ کوئی بین الاقوامیت یاد آ رہی ہے، نہ کوئی آفاقیت سوجھ رہی ہے، نہ آرٹ کے سرحدوں سے بے نیاز ہونے کا خیال آ رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ارطغرل کا تعلق ایک حد تک صحیح اسلام سے ہے، اس کا تعلق اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے ہے۔ ہمارے سیکولر اور لیبرل عناصر کا یہ طریقہ واردات صرف ارطغرل کے حوالے سے نہیں ہے۔ ملک میں جیسے ہی نفاذ اردو کی بات ہوتی ہے، انگریزی اخبارات میں ایسے مضامین شائع ہونے لگتے ہیں کہ اردو تو صرف 7% افراد کی زبان ہے، تعلیم ہی دینی ہے تو ہمیں مقامی زبانوں یا مادری زبانوں میں دینی چاہیے۔ لیکن ایسی باتیں کرنے والوں نے آج تک انگریزی کو غیر ملکی قرار دے کر اس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی۔ کوئی بھی سیکولر اور لیبرل دانشور یہ نہیں کہتا کہ انگریزی ہماری غلامی کی علامت ہے، نو آبادیاتی تجربے کی یادگار ہے، غیر ملکی آقاؤں کے نظر نہ آنے والے اقتدار کا استعارہ ہے۔ سیکولر اور لیبرل عناصر نے ارطغرل پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کا مرکزی کردار مقامی ہیرو نہیں ہے۔ لیجیے اب ہیرو بھی مقامی اور غیر مقامی ہونے لگے۔ ایک چیز ثقافت ہے، ایک چیز تہذیب ہے۔ ثقافت تہذیب کی مقامیت ہے اور تہذیب ثقافت کی بین الاقوامیت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ ہیرو ثقافتی ہیرو ہوتے ہیں اور کچھ ہیرو تہذیبی ہیرو ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شاعری کے دائرے میں میر ہمارا مقامی ہیرو ہے اور مولانا روم ہمارے بین الاقوامی ہیرو ہیں۔ ارطغرل بلا شبہ ترکی کی ایک خاک سے اٹھا، مگر وہ اس خلافت عثمانیہ کی علامت ہے جو ہماری تہذیب کا استعارہ ہے اور جس کی حکومت صرف ترکی پر نہیں 3 براعظموں پر تھی۔ چنانچہ ہمیں اپنے مقامی ہیروز سے بھی محبت کرنی ہے اور اپنے بین الاقوامی ہیروز سے بھی محبت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اقسام کے ہیروز ہمارے اجتماعی وجود یا کولیکٹیو سیلف کا حصہ ہیں۔ یہاں کہنے کی ایک بات یہ ہے کہ ارطغرل ہمیں اس بات سے روک تو نہیں رہا کہ ہم اپنے مقامی ہیروز پر ڈرامے نہ بنائیں، کہ اپنا مقامی تفریحی یا تاریخی مواد تخلیق نہ کریں۔ پاکستان کے سیکولر اور لیبرل عناصر نے ارطغرل کے حوالے سے ایک بات یہ کہی ہے کہ ارطغرل کو مواد کے تبادلے کے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یعنی ہم نے ارطغرل دکھایا ہے تو ترکی بھی پاکستان کے ڈرامے دکھائے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سیکولر اور لیبرل عناصر نے کبھی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کے سلسلے میں یہ دلیل کیوں نہیں پیش کی؟ انہوں نے کبھی یہ کیوں نہ کہا کہ ہالی ووڈ سے سال میں 10 فلمیں پاکستان آئیں گی تو پاکستان سے 5 فلمیں امریکہ جائیں گی، بھارت سے سال میں 50 فلمیں آئیں گی تو پاکستان سے بھی 20 فلمیں ضرور بھارت جائیں گی؟ آخر پاکستان کے سیکولر اور لیبرل عناصر کو تفریحی مواد کے تبادلے کا خیال صرف ارطغرل کے حوالے سے ہی کیوں آیا؟ بعض سیکولر اور لیبرل عناصر نے ارطغرل پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کا کردار حقیقی یا تاریخی کم اور افسانوی زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ بڑی حد تک جھوٹ ہے، لیکن فلم اور ڈرامے میں تاریخ اور افسانہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر واق کرنے کے عادی ہیں۔ برصغیر کی سب سے بڑی تاریخی فلم کے آصف کی مغل اعظم ہے۔ اس فلم کو برصغیر کی کئی نسلوں نے دیکھا ہے اور یہ فلم ہمیشہ زندہ رہے گی، مگر اس فلم کے پروڈیوسر کے آصف نے فلم کے آغاز ہی میں بتا دیا ہے کہ یہ فلم تاریخ اور افسانے کا ملغوبہ ہے۔ کتنا ملغوبہ؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس فلم میں تاریخ صرف 5% ہے، اس کے برعکس افسانہ 95% ہے۔ مگر آج تک کسی سیکولر اور لیبرل شخص کو ہم نے یہ کہتے نہیں سنا کہ مغل اعظم دیکھنے کا کیا فائدہ، اس میں تاریخ بہت کم اور افسانہ بہت زیادہ ہے۔ ہالی ووڈ میں ایسی سینکڑوں فلمیں بنی ہیں جو تاریخ اور افسانے کا ملغوبہ ہیں، مثلاً بریڈ پٹ کی ٹرائے اس کی ایک مثال ہے، ٹام کرائز کی
دی लास्ट सैमुराई اس کی دوسری مثال ہے، میل گبسن کی بریو ہارٹ اس کی تیسری مثال ہے، مگر ہم نے آج تک کسی سیکولر اور لیبرل دانشور کو ان فلموں کے بارے میں یہ کہتے نہیں سنا کہ انہیں دیکھنے کا کیا فائدہ، ان میں فیکٹس کو فکشن سے الگ کرنا ناممکن ہے، مگر ارطغرل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو افسانہ زیادہ ہے، حقیقت کم ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ فینٹیسی تخیل کی بے لگام پرواز کے سوا کچھ نہیں ہوتی، مگر ہالی ووڈ نے ایسی درجنوں فلمیں بنائی ہیں جن میں فینٹیسی کو حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اتفاق سے ہم نے آج تک کسی سیکولر اور لیبرل شخص کو ہالی ووڈ پر یہ اعتراض کرتے نہیں دیکھا کہ وہ فینٹیسی کو حقیقت کے طور پر کیوں پیش کرتا ہے۔ پاکستان میں عوام نے ارطغرل کو جو پذیرائی بخشی ہے، اس سے اس خیال کو تقویت حاصل ہوئی ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ اسلام، اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ کی عظمت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کی وابستگی رکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو ایک بار پھر حقیقت بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو سیکولر اور لیبرل عناصر کا ارطغرل کی شہرت سے حسد قابل فہم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کے متعلق رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے، اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔